فوٹو شوٹ کا اجازت نامہ لے کر رقص تاریخی مسجد وزیر خان کا تقدس پامال اداکارہ صبا قمر اور گلوکار بلال سعید لاہور کی مسجد وزیر خان کے صحن میں رقص کرتے رہے صبا قمر اور بلال سعید کے رقص کے ناقابل تردید مناظر 92 نیوز پر صبا قمر اور بلال سعید نے مسجد میں صرف تصاویر کی شوٹنگ کا دعویٰ کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مسجد کا تقدس پامال کرنے کے متعلق 92 نیوز کی خبر پر نوٹس۔ عثمان بزدار نے مسجد وزیر خان میں گانے کی عکس بندی پر وزیر اوقاف اور سیکرٹری سے رپورٹ طلب کر لی۔ صوبائی وزیر سعید الحسن کا ذمہ دار اہلکاروں کو معطل کرنے کا حکم۔ مسجد وزیر خان کا تقدس پامال کرنے والے عناصر کو قرار واقعی جائے۔ فوٹو شوٹ کی آڑ میں مسجد کا تقدس پامال کرنے پر علماء کرام کا رد عمل۔ ابتسام الہی ظہیر کا کہنا ہے افسوس بعض لوگوں نے مساجد کی حرمت کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ علامہ راغب نعیمی نے کہا مسجد میں ایسے فوٹو شوٹ کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ انگلینڈ نے پاکستان سے فتح چھین لی، ٹیسٹ سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ میزبان ٹیم نے مانچسٹر ٹیسٹ میں چوتھے روز 277 رنز کا مشکل ہدف 7 وکٹوں پر حاصل کیا۔ کپتان آؤٹ ہوئے تو کرس ووکس نے ناقابل شکست 84 رنز بنا ڈالے۔ جوز بٹلر شاندار 75 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ سبلی اور روٹ نے اچھی بیٹنگ کی، یاسر شاہ کی 4، نسیم شاہ، شاہین شاہ اور محمد عباس کی 1-1 وکٹ۔ پاکستانی تاریخ کی سب سے بڑی شجرکاری مہم آج شروع ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کی قوم سے شجرکاری مہم کا حصہ بننے کی اپیل۔ کہتے ہیں روزانہ 35 لاکھ درخت لگانے کا ہدف ہے۔ تمام اراکین پارلیمنٹ، وزراء اور وزرائے اعلیٰ ٹائیگر فورس شجرکاری مہم کا حصہ بنے۔ 92 نیوز کو شجرکاری کی تصویر یا فوٹیج واٹس ایپ کریں، ہم نشر کریں گے۔ فضل الرحمان نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے مایوس، دوبارہ مذہبی جماعتوں کے اتحاد کی طرف جانے کا اندیا۔ شورکوٹ میں عہدیداروں سے خطاب میں کہا 7 ستمبر کو پشاور میں کانفرنس کریں گے، تمام مذہبی جماعتوں سے مل کر حکمت عملی اپنائی جائے گی۔ اپوزیشن کو متحد کر دیا تھا لیکن 2 بڑی جماعتوں نے استقامت نہیں دکھائی۔ اپوزیشن ارادتاً تقسیم ہوئی، حادثاتی طور پر نہیں۔ حکومت نے ملک میں آمریت قائم کر دی، احسن اقبال کا الزام، کہا معیشت کا پہیہ رک گیا، نوجوانوں کو روزگار نہیں مل رہا، ملک میں گندم کا بحران ہے، سرمایہ کاروں کو حکومت پر اعتبار نہیں۔ آفتاب شیرپاؤ کہتے ہیں نئے اور شفاف انتخابات تک حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ مولا بخش چانڈیو بولے آصف زرداری، فریال تالپور اور نواز شریف کا احتساب نہیں ہوا، انتخاب لیا گیا۔ مہنگائی کی چکی میں پسنے عوام کو ایک اور جھٹکا، نیپرا نے 5 ماہ کے لیے بجلی کی قیمتوں میں 5 روپے 28 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا۔ صارفین پر 50 ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ اور روس کے شہر سینٹ پیٹرزبرگ میں کشتیوں کا سالانہ فیسٹیول شروع، سینکڑوں شہری اپنی پیڈل بوٹس لے کر نہر میں اتر گئے۔ کوئی نہیں ہے، آپ اسی کو بھیجیں گے۔ بلاول صاحب تقریر کر رہے تھے، ساری پارلیمنٹ سن رہی تھی، ان کے لوگ بھی سن رہے تھے، کیونکہ وہ سیاسی بات کر رہے تھے، وہ تدبر کی بات کر رہے تھے، وہ شائستگی سے بول رہے تھے۔ یہ مزاحیہ اداکار نے انہیں کھڑا کر دیا اور میں نے دیکھا بخدا ساری پی ٹی آئی نہیں تھی، 4-5 آدمی تھے پی ٹی آئی کے جو ان کے ساتھ کھڑے تھے، ان کو ہمت دے رہے تھے کہ یہ بولیں۔ ظاہر ہے اس کے پاس پرچی ایسی جو ان کو بھی اس پرچی میں کام ہے، آپ کو پتا ہے نا اس پرچی میں کام پڑے گا ان کا، سب ان کے دوست ان کی پرچی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ پرچی کتنوں کو پڑھائیں گے ابھی تک تو میں نہیں کہہ سکتا، مجھے تو شرم آتی ہے۔ اور کہہ رہے تھے ہم وہ لہجہ نہیں استعمال کرتے،
डूब मरे आप। पीपल्स पार्टी का यह तुर्रा इम्तियाज है कि पीपल्स पार्टी की आदत इखलाक से गिरकर बात नहीं करती, गैर सियासी बात नहीं करती। आप गालियां दे रहे थे, बिलावल साहब तकीर कर रहे थे, हम सब खामोश में सुन रहे थे। शोर क्यों नहीं करेंगे? जब आप गिरी हुई जबान इस्तेमाल करेंगे, इशारों से बातें करेंगे, तो पीपल्स पार्टी कारकुन चुप तो नहीं होंगे। आपने माहौल खराब किया है। मैं एक छोटा सा कारकुन हूं, वरना ईमान से मैं हाथ जोड़ के अपनी क़यादत को अपील कर रहा हूं। आज तो मेरी अपील जरूर असर करेगी, मैं मीडिया के सामने कर रहा हूं। खुदा के वास्ते चेयरमैन साहब, इनको कभी अपने हाल पे भी छोड़ें। हर मुश्किल वक्त में आप इनके काम आते, क्या जरूरत है? आप पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत इनके पास है, ये आपकी बात नहीं मानते। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वारिस हैं, आप सच्चे पाकिस्तानी कौम परस्त हैं, आप बीबी के वारिस हैं, आप सच्चे पाकिस्तानी कौम परस्त हैं। जनाब आला, ये पाकिस्तानी कौम परस्त नहीं है, ये पाकिस्तान की सियासत की बुनियाद पर सियासत नहीं करते। ये जिनकी सियासत करते हैं वो सब जानते हैं। और अनकरीब में कह रहा हूं, अनकरीब में कह रहा हूं, इनसे ये लाठी छिन जाएगी, इनसे बेजार हो जाएंगे, लोग निकलना शुरू हो जाएंगे, फिर इनमें ताकत नहीं है। अब कितने झूठ बोलेंगे? अब कौन सा झूठ रह गया है? यह भी नया झूठ कल एक बोला है, 50,000 अरब रुपए, पता नहीं क्या कितने बोले, 50,000 अरब। मेरे को वो याद बात आती है, वो कवाल कह रहा था कि मदीने आऊं, मदीने जाऊं, मदीने आऊं, मदीने जाऊं, तो वहां कोई दरवेश बैठा था। उसने कहा आओगे जाओगे तो किराया कहां से लाओगे? यहाँ रोटी खाने को पैसे नहीं है, 50 अरब का लाहौर में दूसरा शहर बनाओगे। जो शहर बने हुए हैं इनको तो ठीक करो। आए दिन लाहौर डूब जाता है। आप कराची के हिस्से के पैसे नहीं दे सकते। एनएफसी के खिलाफ है कि एनएफसी के पैसे आप इस्तेमाल करो। आपने सारी बातें झूठी की है। और को छोड़े, आप प्रोटोकॉल की बात करें। हर किसी को हमारे लोग दोस्त खड़े होते थे नून लीग के प्रोटोकॉल पर। अब बोले ना अपने चाचाओं को प्रोटोकॉल छोड़े। अब जो जिनको हक नहीं है प्रोटोकॉल लेने का, वो लेके घूम रहे हैं। आप देखिए, बातें बताए ना, बताए, मैं पूछ रहा हूं बार बार करो। आपने सारी बातें झूठी की है। और को छोड़े, आप प्रोटोकॉल की बात करें। हर किसी को हमारे लोग दोस्त खड़े होते थे नून लीग के प्रोटोकॉल पर। अब बोले ना अपने चाचाओं को प्रोटोकॉल छोड़े। अब जो जिनको हक नहीं है प्रोटोकॉल लेने का, वो लेके घूम रहे हैं। आप देखिए, बातें बताए ना, बताए, मैं पूछ रहा हूं बार बार। कौन सा गवर्नर हाउस गिराया है?